بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. باہر آواز جا رہی ہے؟ باہر آواز آ رہی ہے؟ سورہ حامیم شروع ہوتی ہے. یہ ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب یہ غالباً یکے بعد دیگرے 7 صورتیں آتی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان کے نام تو الگ الگ ہیں. جیسے اس کا نام حامیم سجدہ ہے، جو اس میں سجدہ کی ایک آیت ہے. قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں، 14 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھا یا سنا جائے تو پڑھنے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اسے سجدے تلاوت کہتے ہیں. اور یہ سجدہ باوضو ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں اور فارغ ہو گئے. صرف سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 7 صورتیں ہیں جنہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے. یہ یکے بعد دیگرے اکٹھی آتی ہیں. جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں زیادہ بحث عقائد پر، اسلام کی بنیاد بن رہی تھی اور عقائد صحیحہ بیان فرمائے جا رہے تھے. مدنی صورتوں میں بھی اگرچہ عقائد کی بات ہے لیکن زیادہ زور اعمال پر اور کردار پر ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ و رسولہ عالم، اس کے مفہوم اللہ جانے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم نے بعض اہل علم کو بتائے ہیں، جنہیں بتائے ہیں وہ جانے.
لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہو تو نور علی نور ہے، لیکن نہ بھی آتا ہو تو تلاوت کی جو کیفیات ہیں اور جو ثواب و اجر ہے اور جو تبدیلی دل میں آنی چاہیے وہ آتی ہے۔ کیونکہ اب ان کلمات کے ترجمہ تو کسی کو نہیں آتا، لیکن ان کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے اور جو تبدیلی دل میں، سوچ میں، فکر میں آنی چاہیے وہ بھی آتی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب بہت بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بڑی عجیب و غریب حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دو اسماء صفاتی رب العالمین کے اس میں استعمال ہوئے ہیں، الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں رحمت ہی سے مشتق ہے، لیکن رحمت کی اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ جب رحمان آتا ہے تو یہ عربی قاعدے کے مطابق عطشان، غضبان، رحمان، یہ اس وزن پہ آتا ہے۔ عطشان انتہائی پیاسا، غضبان بہت غصے میں، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی۔ پیاسے کو پانی مل جائے پیاس ختم ہو جاتی، غصے والے کو اس کا مداوع کر دیا جائے تو غصہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے پہلے الرحمن استعمال ہوا۔ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے آئی ہے جس کی رحمت عامہ ہے۔ دنیا میں ہر کافر و بدکار بھی اس کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ جس طرح بندے مومن کے یا نیک آدمی کے اجزاء ذرات خاکی سے ایٹموں اور ذرات کی صورت میں انہیں مختلف شکلیں دے کر غذا کی، دوا کی، پھل فروٹ کی، اجناس کی، گوشت دودھ کی، یہ شکلیں ساری اسی مٹی کی ہیں، انہیں ایک مادے میں تبدیل کر دیتا ہے جمع کر کے اور پشتے پدر میں محفوظ کر دیتا ہے۔ وہی مادہ شکم مادر میں تربیت پاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، روئے زمین پہ قدم رکھتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اپنے وقت پہ پہلے مر جاتا ہے، جس کا جب وقت آ گیا۔ تو یہ جو رحمانیت عامہ ہے اس میں کافر بھی سارے میں شامل ہے۔ ہر کافر کا وجود بھی تو اسی ترتیب سے انجام پا رہا ہے، اس کی اولاد بھی تو اسی طرح سے ہو رہی۔ ہر کافر کو بھی جو رزق مل رہا ہے وہ رب کریم دے رہا ہے۔ انہی مٹی کے ایٹم کو غذاؤں، پھلوں، دواؤں کی مختلف صورتوں میں بنا کر کافر پر روک نہیں دیا، ان کے فوائد اور لذتیں اس پر نہیں روکی، نتائج روکے۔ تو قرآن کریم اس رحمان کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، بڑی توجہ سے سمجھیں۔ آج کا ایک مسئلہ ہے، ہمارے دانشور اور ہمارے اہل علم اس پہ بحث کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اہل مغرب کے معاشرے تو بڑے آسودہ حال ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔
ہمارے معاشرے باوجود مسلمان ہونے کے ابتری کا شکار کیوں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ جب ظہور اسلام ہو رہا تھا 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں، جب نزول قرآن ہو رہا تھا، مغرب کہاں کھڑا تھا؟ انتہائی مغربی ممالک امریکہ اور اس کے گرد و نواح کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، وحشی مغرب۔ 2 دفعہ وائلڈ لگتا تھا صاحب، لوٹ مار، قتل و غارت گری، چپے چپے پہ لاشیں، یہ ان کا شیوا تھا۔ آج بھی وائلڈ ویسٹ کی وہ موویز دکھاتے ہیں، اس زمانے کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یورپین اقوام کو مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں اور جھگیوں میں رہنے والے لوگ، انہیں پتھروں سے مکان تک بنانے کی تمیز نہیں تھی، تو تہذیب کہاں تھی؟ انصاف کہاں تھا؟ عدل کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اسلام روئے زمین پر پھیلا تو ان لوگوں نے اس پر غور کیا کہ عجیب بات ہے، زمینیں تو فتح کی جا سکتی ہیں، دل فتح نہیں ہوتے۔ رشیا افغانستان پہ چڑھ دوڑا، آج کی بات ہے، اس نے فتح کر لیا، لیکن دلوں کو فتح نہ کر سکا۔ 10 سال کی جنگ کے بعد زخموں سے چور شکست خوردہ دریائے آمو کے پار چلا گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اس کی فیڈریشن ٹوٹ گئی۔ پھر امریکہ بہادر چڑھ دوڑا، اسے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، زمین پہ تو بیٹھا ہے، دلوں کو فتح نہیں کر سکا۔ لوگ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور جب تک رخصت نہیں ہوتا مرتے مارتے رہیں گے۔ دلوں کو فتح نہ، وہ حیران تھے کہ یہ مسلمان افواج جہاں پہنچتی ہیں تو لوگ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، باپ دادا کے عقائد و نظریات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سارا نظام، معاشیات، سیاسیات، ماحولیات، سارا معاملات، سارا نظام، عدالت، انصاف، سارا بدل دیتے ہیں، اور اسلام کو وہ یہ اس میں کیا ہے؟ کوئی بات تو ہے کہ ان کی افواج زمین فتح نہیں کرتی، دل فتح کرتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ نکات تلاش کیے کہ یہ انصاف کرتے ہیں، یہ معاشرت میں تہذیب کا لحاظ رکھتے ہیں، یہ کاروبار میں دیانت کرتے ہیں، یہ عدالت میں سفارشیں نہیں مانتے، رشوتیں نہیں لیتے، عدلیہ میں انصاف دیتے ہیں۔ کیا یہ اوصاف انہوں نے اپنا نہیں لیے؟ اس معاشرے میں یہی خوبیاں ہیں نا، تو اس کے پاس تو نہیں تھیں، اس نے اسلام سے لی۔ یہ تنزیل ہے من الرحمن، بہت بڑے رحم کرنے والے سے۔ رحمان ہے، عارضی صفت ہے، یہ دار دنیا تک ہے، جب دنیا ختم ہوگی تو اس صفت کا ظہور بھی مخلوق پر ختم کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کا فائدہ اگر قرآنی احکام پر کافر بھی عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہوگا۔ یہ تنزیل من الرحمن ہے، اس کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ اگر مومن کرے گا تو دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی، چونکہ اس کے ساتھ اس کی رحیمیت کا تعلق ہے۔ الرحیم یہ ہے بروزن حکیم، علیم۔ اب کوئی دانا ہے تو یہ عارضی صفت نہیں، کوئی عالم ہے تو یہ عارضی صفت نہیں، یہ دائمی صفت ہے۔
الرحیم دائمی صفت ہے، جو ایمان لائے گا اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، رحیمیت منقطع نہیں ہوگی۔ تو کافر و مومن میں یہ فرق ہے کہ قرآنی اصولوں پر اگر کافر بھی عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ ضرور پائے گا، جو آج مغرب اٹھا رہا ہے۔ جن اصولوں پر مغرب نے عمل نہیں کیا، قرآن نے کہا شراب حرام ہے، انہوں نے کہا جی ہم پئیں گے، کیا آج شراب کے ہاتھوں تنگ نہیں ہے؟ کیا ہر خبر، ہر ڈرامے، ہر فلم کے ساتھ اشتہار نہیں دیتے کہ ڈرنکنگ از انجوریس، شراب پینا موت کو دعوت دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات ہم اپنی مرضی کے رکھیں گے۔ آج عورت کے ہاتھوں بیزار نہیں ہے، باپ بیٹی کو، بھائی بہن کو، میاں بیوی کو نہیں سنبھال سکتا، آج ان کے پاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے انہوں نے بھی قرآنی قوانین کو نہیں مانا، وہاں وہ بھی ذلت و خواری سے درج ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے دانشوروں کی نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ جو سہولتیں ان معاشروں میں وہ انہی امور میں ہیں جن پر انہوں نے قرآن سے اصول لے لیے، اور یہ ان کا بڑا خوبصورت تجزیہ تھا کہ یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں، یار فوج کو تو چھوڑ دو، ایک بندہ جاتا ہے اور ایک ریاست مسلمان ہو جاتی ہے، کمال ہے۔ ایک معین الدین رحمت اللہ علیہ جاتا ہے اور اجمیر جہاں ان سے پہلے ایک کلمہ گو نہیں تھا، ان کی زندگی میں اسلام سے منور ہو جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب ان کے جنازے میں شریک لوگ تھے۔ 30 سال انہوں نے وہاں بسر فرمایا، 90 سال کی عمر میں اجمیر گئے، 120 سال کی عمر میں وصال فرمایا، تو 30 سال بڑھاپے کے، پیرانہ سالی کے، لیکن ان میں ریاست مسلمان ہو گئی تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ دل فتح کر لیتے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اصول کیا ہیں، انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا۔ کسی نے چرچل سے کہا تھا، جب ہٹلر نے لندن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 1,000 جہاز کا فلیٹ آتا تھا لندن پر بمباری کرنے کے لیے ہٹلر کا، اور زیر زمین انہوں نے جو ریلوے بنائی ہوئی تھی، جو لوگ بچے وہ زیر زمین چلے گئے تھے، زمین پر کوئی مکان سلامت نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس عہد میں چرچل وزیر اعظم بنا، تو اسے کسی نے کہا کہ ہے کوئی ہمارے بچنے کی امید؟ تو اس نے کہا تمہاری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ ہم نے کہا عدالتیں انصاف کر، اس نے کہا پھر ہم نہیں تباہ ہوں۔ دیکھو یہ تجزیات جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے بھی یہ باتیں قرآن سے سیکھی ہیں کہ انصاف ہوگا تو قوم تباہ نہیں ہوگی۔ آج ہم دہشت گردی کا علاج بندوں کو مار کر تلاش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، بندے تو پتے اور شاخیں ہوتی ہیں، 2 کاٹ دو گے 4 اور شامل ہو جائیں گے۔ کیا جہاں سے شاخیں کاٹی جائیں وہاں زیادہ شاخیں نہیں پھوٹتی؟ فطرت کا اصول ہے، 10 مار دو گے 20 آ جائیں گے۔ ان عدالتوں کو انصاف پہ لگاؤ، اپنی عدلیہ سے رشوت اور سفارش کو نکالو، اپنی عدلیہ کا قانون انصاف بناؤ۔ ہمارے ہاں تو قانون ہی انصاف نہیں ہے۔ یہ کیسا قانون ہے جسے ہم عدل کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق بھی لینا ہو تو عدالت میں جھوٹ نہ بولے تو ثابت نہیں کر سکتے؟ عجیب بات نہیں ہے؟
یہ انگریز نے بنایا تھا، اور کسی انگریز سے جرم ہوتا تھا یہاں بر صغیر میں تو اس پر مقدمہ درج ہوتا تھا برطانیہ میں، اور اس پر مقدمہ چلتا تھا برطانیہ میں۔ بھی جرم بر صغیر میں ہوا، مقدمہ برطانیہ میں، تو وہ کہتے تھے یہ نظام عدل غلاموں کے لیے ہے، یہ سلیوری سسٹم ہے، یہ غلامانہ نظام ہے، یہ آزاد قوم کا بندہ ہے، وہاں آزاد نظام ہے، آزاد لوگوں کے لیے اس کا مقدمہ وہاں چلے گا۔ کیسے ہم آزاد ہوئے؟ 75 سال سے اس کو پکڑ کر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کو یہ راس آتا ہے، یہ غلامانہ نظام ہے، یہ مجبور اور بے بس لوگوں کو پابند زنجیر کر دیتا ہے، تکڑے اور مضبوط لوگوں سے ایک طرف سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو بھی اقتدار سے ہٹا اس کے خلاف مقدمات بن گئے، جیل میں چلا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے، صدارتی محل سے جیل میں چلا گیا، کچھ بگڑا کسی کا؟ 75 سالوں میں کسی کے خلاف فیصلہ ہوا، سب باعزت بری ہو گئے۔ کمال ہے، وہ اتنے باعزت تھے تو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا کر جیل کیوں پھینک دیا؟ اتنے معزز تھے تو صدر مملکت کے محل سے اٹھا کر جیل کیوں پھینک دیا؟ آگے قانون میں طاقت نہیں ہے، غلامانہ قانون ہے، غلاموں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بے بسوں کو کچلنے کے لیے ہے، طاقتوروں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے حکمران اسے تبدیل نہیں کرتے۔ نیب ایک محکمہ ہے ہمارا، مرکز کا بھی ہے، صوبوں میں بھی ہے، جو رشوت خوری، برائی، حرام خوری، گورنمنٹ کا مال، لوگوں کا مال، خزانے لوٹ پوٹ کی تحقیقات کرتا رہتا ہے۔ تو کل ہماری قومی اسمبلی میں تحریک پیش ہوئی کہ نیب کے اختیارات کو محدود کیا جائے، یہ ہمیں بھی پوچھنے لگ گیا ہے۔ یہ نظام انصاف ہے، یہ MNAs کو بھی پوچھنے لگ گیا، وزیروں سے بھی پوچھنے لگے، اس کے اختیار، اس کے پر کاٹے جائیں، اسے محدود کرو، یہ غریبوں کو سیکے۔ تو میاں اللہ رحمان ہے، کافر نے بھی جہاں اس کے قرآن کے اصول اپنائے، دنیا میں اس کو بھی اس نے بھلا پہنچایا۔ یہ وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ پرامن ہے کہ وہاں انصاف ہے، رشوت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، چور بازاری نہیں ہے۔ دیکھو عجیب بات ہے، ہم اسلام آباد گئے، واپس آ رہے تھے اور گاڑیاں بھی ساتھ تھیں، تو کچھ لڑکوں پر اوور سپیڈنگ یا غلط ڈرائیو کرنے پر جرمانے ہوئے۔ ان میں ہمارا ایک عزیز بھی تھا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ تو جب ہم کلر کہار پہنچے، میں نے گاڑی روکی، وہ ادا کرنے کے لیے جو وہ لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، ٹول ٹیکس۔ تو جو 2-4 لڑکے تھے جن پر جرمانے تھے، تو اس وقت اب وہ جرمانہ نقد لے لیتے ہیں، اس وقت وہ اس پہ کارڈ پہ لکھ دیتے تھے، ٹول پہ جاتا تھا تو دیتے۔ تو میں نے گاڑی روکی تو انہوں نے پاس سے شرر کر کے گزر گئے، جو اصل ٹول دینا تھا وہ بھی نہیں دیا، جرمانہ کیا دینا۔
لیکن جب وہ بچہ آیا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا تو اس پر بھی 750 فائن تھا، تو وہ رک گیا، اس نے جرمانہ بھی دیا، ٹول بھی دیا۔ جب ہم گھر آ گئے تو وہ دوسرے اس پر ہنسنے لگے کہ ہم تو جرمانے سے بھی بچ گئے، ہم نے ٹول بھی نہیں، تم بے وقوف ہو۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے پہ جرمانہ ہو اور وہ دے نہیں، ایک بندہ سڑک استعمال کر اور وہ ٹول نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تم کیسے کر لیتے؟ ایسا معاشرہ ہے کہ جو ہمارے بچے وہاں ہیں وہ بھی کچھ سیکھ گئے ہیں کہ یہ تو قانون کے خلاف ورزی ہے، اور یہاں والوں کی تربیت یہ ہے کہ وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بھائی جب ایسا ہوگا تو پھر حالات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو الرحمن ہے، اس کو نہ ماننے والا بھی اس کے اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ ضرور پائے گا، اور وہ الرحیم ہے جو مان کر عمل کرے گا وہ دونوں جہانوں میں شاد کام رہے گا۔ اگلی صفت اس کی یہ ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ہر بات کو کھول کے رکھ دیتی ہے، کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی سوال باقی نہیں رہتا جس کا جواب نہ دے۔ کتابیں حالات پہ بحث کیا کرتی ہیں، واقعات پہ بحث کیا کرتی ہیں، ظاہر پہ بحث کیا کرتی ہیں، یہ تو کیفیات پہ بحث کرتی ہے، یہ تو شعور تک اتر جاتی ہے، یہ تو دلی خیالات کو پڑھ لیتی ہے، جو باتیں تمہارے دل پہ وارد ہوتی ہیں یہ ان پر بھی بحث کرتی ہے، ظاہر سے لے کر باطن تک ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ فصلت آیات، اس کی آیات بڑی کھلی کھلی، صاف واضح۔ قرآن یہ قرآن ہے، عربین، اور یہ عربی زبان میں ہے، لہذا قرآن صرف عربی کو قرآن کہا جائے گا۔ آپ اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کا ترجمہ ہوگا، قرآن نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی۔ آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں، کسی فارسی میں پڑھتے ہیں اور زبان میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کا ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی، ٹرانسلیشن ہوگی۔ قرآن تب ہوگا جب عربی میں پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن عربوں پہ نازل ہوا، اللہ کریم کو عربی پسند تھی، اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب میں مبعوث فرمایا، اور جن پر نازل ہو رہا ہے اگر وہی نہ سمجھیں تو کائنات کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ عربی دان جب پڑھتے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم کل شریف بھی پڑھ لیں، چلو کل شریف تو ہر مسلمان یاد رکھتا ہے، سب چھوٹی آیت کر کے نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اگرچہ ہمارے بڑوں کو وہ بھی نہیں آتا، وزراء اور ہمارے برسر اقتدار لوگوں کو وہ بھی نہیں آتا۔ تو جب عربی جانتا ہو وہ پڑھ رہا ہو، جو نہیں جانتا وہ تو اس میں فرق تو ہے۔ تو فرمایا قرآن عربین، قرآن عربی میں ہے، عربوں پہ نازل ہوا، وہ خود ہی نہ سمجھے تو سمجھائیں گے کیا؟ اور لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کائنات بھر میں جو صاحب علم ہے۔ کمال ہے یار، بڑی مخلوق ان پڑھ ہے تو قرآن صرف علم والوں کے لیے ہے، تو ان پڑھ کہاں جائیں گے؟ علم سے کیا مراد ہے؟
علم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم و فاضل ہو. علم سے مراد ہے، علم کہتے ہیں اس بات کو جو سنی جائے تو دل پر اثر بھی کرے، وہ علم ہے. جو سنی جائے اور دماغ میں جمع ہو جائے وہ خبر ہے. ایک بندے نے 5 MA کر لیے، پھر PhD بھی کر لی، اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کے پاس خبریں ہیں، اخبار بن گیا، وہ خبروں کا مجموعہ ہے. ایک بندے نے چند کلمے سیکھے لیکن اس کے دل میں اتر گئے. یہ آسان سی بات ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو آپ ہنس پڑتے ہیں. ہنسے کیوں بھائی؟ جو کیفیت اس جملے کی آپ کے دل پر گئی اس سے مسرت ہوئی اور آپ خوش ہو گئے. ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو آپ اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ ایک جملہ ہی تو کہا اس جملے میں جو کیفیت تھی جب وہ دل پر وارد ہوئی تو رد عمل یہ تھا کہ غصہ آ گیا. تو کوئی کسی کو گالی دیتا رہے اور وہ سمجھے نہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں ہمارے ہاں کا یہ سامنے گاؤں ہے بھال، یہاں کا ایک آدمی تھا اور بڑا لڑاکا اور سخت مزاج تھا. تو وہ حج پر گیا تو مکہ مکرمہ میں کسی بدو کو چھیڑ بیٹھا. تو وہ بدو وہاں مکہ مکرمہ میں میں نے دیکھے گالیاں تو نہیں دیتے لیکن بددعائیں بڑی دیتے ہیں. تمہارا باپ دوزخ میں جائے، تمہارا دادا دوزخ میں جائے، تمہارا نانا دوزخ میں جائے. ان کی گالیاں یہ ہوتی ہیں، تمہاری ماں جہنم میں جلے، تمہارے بیٹوں کو یہ ہو جائے. تو وہ فرفر اسے وہ بددعائیں دے رہا تھا. تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بڑے سخت مزاج ہو تو یہ کیا کیا کہہ رہا ہے تو بولتے. تو اس نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں اسے کیا کہوں، کیونکہ وہ عربی میں دے رہا تھا نا گالیاں. تو میرے بھائی جس بات جو دل میں نہ اترے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب دل میں اترتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا الف بے جیم جانتا ہو. ہر وہ آدمی عالم ہے جو اللہ کی کتاب کے مفہوم کو دل میں اتار دے. علم کے درجے ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ کوئی اس سے زیادہ، لیکن ہر وہ بندہ عالم ہے جو ارشاد باری کی کیفیات کو دل میں پا لے، اور ہر وہ بندہ جاہل ہے جو سنتا ہے اور اس کے دل میں نہیں اترتا. خواہ وہ کتنی جماعتیں پڑھا ہو، کتنی کتابیں پڑھا ہو، کتنے امتحان دیے ہوں، اگر اس کے پاس علم نہیں خبر ہے. خبر اور علم میں یہ فرق ہے. خبر دماغ میں جمع رہتی ہے، اس سے کیفیات نہیں بدلتی، حال نہیں بدلتا. علم دل میں اترتا ہے، دماغ میں نہیں رہ جاتا، دماغ سے ہو کر سیدھا دل میں جاتا ہے اور اس کی کیفیات مترشح ہوتی ہیں وجود پر. تو فرمایا قرآن عربی زبان میں ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف خبر نہیں اکٹھی کرتے، علم حاصل کرتے. اہل علم کے لیے ہے. بات واضح ہو گئی نا، ورنہ تو یہاں ظاہری ترجمے سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں کون؟ تو قرآن کی نظر میں ہر وہ بندہ جو بات کی کیفیت کو پالے. الحمدللہ زبان سے تو کہہ دیا، دل کو ٹھنڈک پہنچی، نہیں پہنچی تو خبر ہے، پہنچی تو علم ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے تو کہہ دیا. دل میں تبدیلی آئی نہیں آئی تو خبر ہے، علم نہیں.
اسی لیے تو ایمان کا تقاضا ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی اقرار کرے اور اس کا دل، اس کی دل میں کیفیت اترے، یہ علم ہے۔ بشیرم و نذیرا، انسان دار دنیا میں ہے، عالم غیب سے آتا ہے، دنیا میں وارد ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اب پہلے کہاں تھا نہ کسی کو یہ پتا، اور پھر کہاں چلا گیا نہ کسی کو یہ پتا۔ تو چلو پہلے تو جہاں بھی تھا آ گیا، اب گیا کہاں یہ تو ایک مسئلہ ہے نا۔ پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، مختلف منتشر اجزاء تھے زمین میں، اللہ نے اسے شرف انسانیت بخشا، اب گیا کہاں؟ فرمایا قرآن کا یہی کمال ہے کہ وہ باتیں بتاتا ہے جہاں وہ چلا گیا۔ بشیرہ، وہاں کے نتائج بتاتا ہے کہ جس نے یہ کام کیے اس کو یہ انعام ملیں گے، وہ ایسی ایسی جگہ پہنچے گا۔ جس نے یہ برائیاں کی اس کو وہ ان عذابوں میں چلا گیا۔ بشیرم و نذیرا، تم اور کسی ذریعے سے نہیں جان سکتے، یہ تمہیں آخرت کے نتائج کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور برے اعمال کے نتائج سے ڈراتا بھی ہے کہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اصلاح کرو۔ یہ بھی مبارک بات ہوئی نا، اس کا انذار بھی، انذار کا ترجمہ تو ہم ڈر کر دیتے ہیں، یہاں اس ترجمے میں بھی ڈرانے والا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ڈر تو مختلف ہوتے ہیں نا بھائی، چور کا بھی ڈر ہے، ڈاکو کا بھی ڈر ہے، دہشت گرد کا بھی ڈر ہے، بیماری کا بھی ڈر ہے۔ نہیں، اپنے اعمال کے نتائج بد کا جو ڈر ہے اس سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جس نے یہ برائیاں کی اس کے لیے یہ سزائیں بھی ہوں گی۔ یہ کتنی مبارک بات ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، انذار بھی اس کا ایک احسان ہے، اور بشارت تو ہے ہی، بشارت خوشخبری ہے۔ تو فرمایا وہ کسی نے کہا تھا نا، رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے، رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں، کیا خبر تحقیق تماشا کیا ہے؟ اب کوئی پتہ نہیں زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہے، ہمارے پاس تو کوئی کتنی ایک جم غفیر، ایک سمندر ہے انسانوں کا جو روزانہ موت کی وادی میں اتر رہا، ایک طوفان ہے جو روزانہ امڑتا چلا آ رہا ہے، عدم سے وجود میں آ رہا ہے، اور ایک سیلاب ہے انسانوں کا جو موت کی گھاٹی میں اترتا جاتا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں اتنی مخلوق؟ فرمایا یہ قرآن بتاتا ہے، وہاں کی خبر دیتا ہے، اچھے عقیدے، صحیح عقیدے اور اچھے اعمال کے نیک انجام کی خبر دیتا ہے، برائی پر جو سزائیں مرتب ہوں گی ان کی اطلاع دیتا ہے۔ اللہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اعراض کرتی ہے، پرواہ نہیں کرتی، لاپرواہی کر، اعراض کہتے ہیں منہ پھیر لینا، منہ پھیر لیتی ہے، سننا گوارا نہیں کرتی، تو سمجھے گی کیا؟ تو جب وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں فَأَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر لا يَسْمَعُونَ، تو پھر وہ سن ہی نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا نظام، جس نے نبوت بنائی، انبیاء مبعوث فرمائے، اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو تمام نبیوں کے سردار، جن پر نبوت مکمل ہو گئی، کوئی نبی ان کے بعد نیا نہیں آئے گا، اس کی ضرورت باقی نہ رہے۔
تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اعراض کرتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اگر غور سے سنتے، لوگوں کے پاس تو قرآن کی خبر بھی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں۔ کچھ پڑھتے سنتے ہیں تو ان کے پاس خبر بن جاتی ہے، ان کے روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے، علم نہیں بنتا۔ دل میں اترے کیفیات ہیں پھر علم بنتا۔ فارغ لوگوں نے منہ پھیر لیا، دنیا میں مشغول ہو گئے، اس لیے اکثریت سن ہی نہ پائی۔ اور پھر اس پر فخر، بدبختی یہ ہے کہ پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات کیا تھی، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک نہیں سنتے تھے؟ یار اللہ کی بات ہو، اللہ کا قرآن ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شیریں اور زبان حق ترجمان ہو، اور اس سے ارشاد ہو رہا ہو تو سنے کیوں نہیں؟ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ کوئی ڈوم غزل گا رہا ہو تو یہ سننے بیٹھ جاتا ہے، کوئی چرواہا ماں یہ گا رہا ہو تو یہ سننے بیٹھ جاتا ہے، اس کی لے، اس کی سر، اس میں ایک حلاوت محسوس کرتا۔ اللہ کا کلام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے ارشاد ہو رہا ہو تو بندہ سنے کیوں نہیں؟ قرآن سے کیوں اعراض کرتے تھے؟ وہ صرف اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ قرآن ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، یہیں تک بات ہوتی تو شاید وہ مان بھی لیتے۔ قرآن نے تو سارے نظام حیات کو ہاتھ ڈال دیا۔ تمہارا معاشی نظام جو تم سود لیتے ہو غلط ہے، جو تم کم تولتے ہو غلط ہے، جو تم دھوکے سے کسی کا مال لے لیتے ہو غلط ہے، تمہارا معاشی نظام یکسر غلط ہے۔ تمہارا سیاسی نظام ہیرا پھیری سے اقتدار میں آ جاتے ہو اور غریب اور مجبور لوگوں پر حکومت کرتے ہو غلط ہے۔ تمہارا عدالتی نظام جو کمزوروں کو سزائیں دیتا ہے، طاقتوروں کو اعزاز بخشتا ہے غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس باقی بچا کیا؟ ہم کیا مانے؟ قرآن نے تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی دوزخ میں پھینک دیا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کفر پر مرے دوزخی۔ ہمارا سارا نظام تل پٹ کر دیا۔ اب جو لوگ ہمارے سامنے زمین پر سجدے کرتے ہیں ان کے برابر بیٹھ کر کھانا کھائیں، ہم ان لوگوں کو ساتھ اپنے کرسیوں چارپائیوں پر بٹھائیں جو ہماری جوتیوں میں بیٹھتے تھے۔ یار یہ کیا، اس نے تو سارا نظام تل پٹ کر دیا، کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقالوا، کہنے لگے، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ کہنے لگے جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نا، اس سے ہمارے دل پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ داداؤں کو بھی دوزخی مانیں، اپنے سارے نظام معیشت کو چھوڑ دیں، اپنے سارے نظام سیاست کو چھوڑ دیں، اپنا تعلیمی نظام بدل دیں، اپنا عدالتی نظام بدل دیں، معاشی نظام بدل، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ وہی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں۔ معاشی نظام سودی ہے، تعلیمی نظام غلامانہ ہے، عدالتی نظام غلامانہ ہے، سیاسی نظام غلامانہ ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون سی آزادی؟ کون سی قوم آزاد ہے؟ کیا آزادی ہے قوم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک دھوکہ ہے آزادی کے نام پر۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے تھے، اب
انگریز پرستوں کے غلام ہیں، ان کے پجاریوں کے اور ان کے پیروکاروں کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر اس مسئلے میں تو بالکل خلاف میں پردے میں، ہمارے دل نہیں مانتے کہ ہم اس طرف آئیں۔ وفی آذاننا وقرم، ہمارے کان اس بات سے بوجھل ہیں، بھاری ہو گئے، بہرے ہو گئے آپ کی بات سننے سے، ہم سنتے ہی نہیں۔ بھلا یہ کیا جواب ہے؟ جواب تو دلیل سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پیچھے جھگڑا رہ جاتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی بات، ہمارا دل تک اترتی نہیں، اور دل تک کیسے جائے جب ہمارے کان ہی قبول نہیں کرتے، ہمارے کان آپ کی باتوں سے بہرے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ تو کافر تھے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کیا ہم حضور کے ارشادات سن رہے ہیں؟ ہمارے دلوں تک اتر رہے ہیں؟ ہمارے انداز حکمرانی، ہمارے طریقے انصاف، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم، کیا وہ تقاضے پورے کر رہے جو حضور فرماتے؟ نہ سننا بھی بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے، کفر ہے، لیکن سن کر نہ ماننا تو یار منافقت ہے۔ فی الدرک الاسفل من النار، منافق کافروں سے بھی نیچے جہنم کے خانے میں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، آپ ایک طرف ہیں، ہم دوسری طرف۔ آپ اپنا نظام حیات بتاتے ہیں، ہمارے پاس اپنا نظام حیات ہے۔ آپ اپنا پروردگار اس کا تعارف کراتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بت ہیں۔ آپ طرز عبادت بتاتے ہیں، ہمارے پاس باپ دادا سے ایک طرز عبادت ہے۔ آپ ایک معیشت بتاتے ہیں، ہمارے پاس معیشت ہے۔ آپ سیاسی نظام بتاتے ہیں، ہمارے پاس سیاسی نظام ہے۔ آپ تعلیم کے عام کرتے ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے خاص لوگوں کے لیے۔ ہم اپنا نظام نہیں چھوڑ سکتے، آپ اس طرف، ہم اس طرف۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، سو اے اللہ کے نبی، آپ اپنا کام کرو، جسے آپ صحیح سمجھتے آپ وہ کرو، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیع بڑا دانشور شخص تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان بیت اللہ میں ذرا آزادی سے آنے جانے لگ گئے، نمازیں پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے۔ نبی کریم اکثر تشریف فرما رہے تھے۔ بیت اللہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے، عمارت ایسی تھی، وہ بھی مستطیل تھی، آج مربع ہے، ارد گرد چٹانیں تھیں، تھوڑی سی طواف کی جگہ صاف تھی، تو ان چٹانوں پہ سارا دن رؤسائے مکہ اور ان کے ملنے جلنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں سا تھا، اور جس طرح دیہات میں ہوتا ہے، تو بہت سے مشرکین کے سردار اور عام لوگ بھی بیٹھے تھے۔ عتبہ بن ربیع بھی وہاں بیٹھا تھا، اور حضور نبی کریم بیت اللہ شریف میں حرم شریف کے سامنے بیٹھے۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا، یار مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، تم نے بڑے زور لگائے، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تم نے بڑی تکلیفیں دی۔ ایک اور بات ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں انہیں کچھ لالچ دوں۔
یہ سختی سے باز آنے والے نہیں. تو اگر تم کہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، میں ان سے بات کروں، انہیں کوئی لالچ دیں. میں نے کہا جاؤ. عتبہ بن ربیع خدمت عالی میں حاضر ہوا. کہنے لگا بھتیجے، ہم اس صحرا میں رہتے بستے ہیں، ہمارا ایسا نظام ہے سیاسی کہ سارے جزیرہ نما عرب پر ہماری دھاک بندھی ہوئی ہے، ہر کوئی ہماری عزت کرتا ہے. شہر میں ہمارے رؤساء، دوسرے درجے کے لوگ، تیسرے درجے کے لوگ، درجہ بندی ہے، اس کے مطابق ہم جی رہے ہیں. ہمارا معاشی نظام ہے، اس کے مطابق ہم بڑے خوشحال ہیں. ہمارا ایک عدالتی نظام ہے، جو کوئی غلطی کرتا ہے اس سے باز پرس ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، اور بڑی عزت اور بڑے روب سے ہم مکہ مکرمہ میں گئے. آپ اس سارے کو خاک میں ملانے پہ کیوں تل گئے؟ آپ ہمارے آباء و اجداد کو بھی کافر بنا کر جہنم بھیج رہے ہیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ جو آپ کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں مانتے تھے، جو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں وہ جہنمی ہوگا، تو یہ تو ہمارے باپ دادا بھی گئے، جنہوں نے یہ سارا نظام بنایا وہ بھی، جو سارا نظام ہے وہ بھی چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہیں تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں، لیکن آپ ہماری مخالفت نہ کیجیے، ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اس ذریعے سے اور لوگوں کو جماعتیں بنا کر پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جو آج کل ہوتا ہے، جماعتیں بنتی ہیں، پھر لیڈر صاحب ارب پتی ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس ہو، تو کچھ معاملے کو سلجھائیے. یہ معاملہ ایک دفعہ اور بھی پیش آیا، حضور کے پاس کفار کا وفد بھی آیا، وہ بات اور تھی، یہ بات اور. آپ سنتے رہے، پوری بات جب وہ ختم کر چکا تو حضور نے فرمایا میں جواب دوں، میری بات بھی سنو گے؟ وہ سننے لگ گیا. آپ نے اسی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. جب آپ اس دوسرے رکوع پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا بھتیجے اپنی قوم کو عاد اور سمود کی طرح ہلاک کرنے کی خبریں مت دو. لرز گیا، اٹھ کر چلا گیا. مشرکین نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم اس ہستی کی بات مانتے نہیں ہو تو اس کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو. باقی عرب اس کی مخالفت کریں گے، اگر باقی عربوں نے انہیں شکست دے دی تو تمہارا مطلب پورا ہو گیا، تمہارا نظام وہیں رہے گا، تمہاری سرداری وہیں رہے گی. اور اگر انہوں نے عرب پر فتح پا لی تو تمہاری حکومت بن جائے گی. اگر تم نہیں بھی مانتے تو میں اس سے ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جسے روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے. مخالفت چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگے اس پر بھی جادو چل گیا. بدبختی کہاں چھوڑتی ہے. تو فرمایا انہیں فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم،
میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کسی اور پلانٹ کی مخلوق نہیں ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ اس موسموں کی گرمی سردی مجھے بھی متاثر کرتی ہے، بھوک پیاس مجھے بھی متاثر کرتی ہے، میرے بھی بیوی بچے بھی ہیں، میرے بھی رشتہ دار والدین بزرگوار چچا ماموں قبائل، میرے بھی میکے سسرال، تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سارے معاملات تمہاری طرح ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اسلام قبول کر سکتا ہوں تم نہیں کر، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم کوئی مختلف مخلوق؟ میں کیوں اسلام قبول کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یوحا الیہ ہوں تو میں بھی بنی آدم، لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، مجھے میرا خالق راستہ سمجھاتا ہے، تم نے راستہ وہ اجداد سے لیا، تم نے راستہ گمراہوں سے لیا، تم نے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے لیا، تم نے چوروں ڈاکوؤں ظالموں سے راستہ لیا، مجھے یہ راستہ میرا رب العالمین عطا فرماتا ہے، تو میں بھی ساری میری ضرورتیں انسانی ہیں، لیکن میں بڑے مزے سے اس پر عمل کر رہا ہوں اور راحت میں ہوں، کوئی تکلیف نہیں۔ تم بھی انسان تو ہو، تم کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ بعض ہمارے دوست بیچارے اسے محبت کا کمال سمجھتے ہیں کہ محبت میں حضور کو بشر نہ سمجھا جائے، یہ غلط ہے، قرآن کا انکار ہے، حضور کے ارشاد کا انکار ہے۔ ہاں، حضور کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بھی بشر ہوں، حضور بھی بشر ہیں، نہیں، ہم خاک بھی نہیں ہیں، اور ان کی بشریت ملائکہ کے جہاں پر جلتے تھے وہاں بھی تشریف لے گئے۔ وجود عالی بشریت تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، سدرۃ المنتہا پر گیا، اور جہاں تک رب نے چاہا بلندیوں تک گیا۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی وسوزت پرم، ایک سرے منہ آگے جاؤں تجلیات باری جلا کر راہ کر دے۔ آپ کو اللہ جہاں تک چاہا لے گیا، آپ کی بشریت وہ بشریت، لیکن بشریت کا انکار نہ کرو، بشریت کا انکار نبوت کا انکار ہے، کیونکہ کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، بشری انبیاء بنے، بشریت کا انکار نہیں چاہیے۔ ہاں، جو بیچارے انکار کرتے ہیں نا، وہ محبت میں وہ اپنے کو بشر سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں حضور بشر نہیں ہے، ہم بشریت سے گر گئے ہیں۔ ثم رددنا وصل السافلین، ہم حیوانوں سے بھی نیچے گر گئے ہیں، ہم نے بشریت کی توہین کر دی ہے، وہ کمال بشریت، انتہائی بشریت۔ یوحا الیہ، میں ایسا بشر ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ پر وحی بھیجتا ہے، مجھ پر اس کا کلام آتا ہے، اور وہ کلام مجھے بتاتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ واحد و لا شریک ہے۔ اور تم کو یہ نظام چوروں اور ڈاکوؤں نے بتایا کہ یہ بت تمہارے حاجت روا ہے، تم کو یہ نظام بدکاروں اور شرابیوں نے بتایا کہ یہ بت تمہارے حاجت روا ہے، یہ تمہارا نظام عدل، نظام معیشت تم کو بدکاروں نے دیا، مجھے میرا پروردگار بتاتا کہ معبود برحق صرف وہ ہے، فاستقیموا الیہ، تک سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، ساری امیدیں اس وحدہ لا شریک سے منسلک کر، ساری تمنائیں اس کی بارگاہ میں ڈھیر کر لو، واستغفروہ، اور تم بڑی غلطیاں کرتے ہو جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، جو جان بوجھ کے کرتے ہو وہ تو الگ،
جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، جو بڑے بڑے بلنڈر کر جاتے، لہذا ہمیشہ استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو، کیونکہ دوسری طرف وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے بہت تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، مشرک وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال، فرائض، سنن، واجبات، نوافل تب ہوتے ہیں جب ایمان لے آئے۔ کافر پر تو نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، پہلے ایمان لائے تو پھر ایمان کے فرائض اس پہ وارد ہوتے ہیں۔ یہاں کہا گیا تباہ ہو گئے مشرک، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد معاشی نظام ہے کہ ان کا معاشی نظام غریب پرور نہیں ہے، ان کا معاشی نظام غریبوں کو لوٹنے والا ہے، ان کا معاشی نظام سودی ہے جو غریب سے چھینتا ہے اور امیر کو امیر تر بناتا ہے۔ یہ معنی میرا خیال ہے آتے تو ہم سب کو ہیں، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ حکومت ناراض ہو، ہم ڈرتے ہیں کہ بڑے لوگ ناراض ہوں۔ جو چیز شریعت نے حرام کیا اسے کوئی حکومت حلال نہیں کر سکتی، حرام حرام ہے، اور ہماری عدالتوں نے سود کو اور سودی نظام کو حرام قرار دیا، شریعت کورٹ نے حرام قرار دیا، اور اس وقت بھی غالباً میاں صاحب کی حکومت تھی جن کی آج ہے، تو یہ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں آج تک 15-16 برس تو ہو گئے ہوں گے، آج تک اس کی سماعت نہیں، وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا۔ فیصلہ پڑا ہے شریعت بینچ کا، شریعت کورٹ کا، کہ سودی نظام کو بدلا جائے، سود حرام ہے۔ یہاں اسی نظام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مال کو جائز طریقے سے نہ حاصل کرتے ہیں، نہ جائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ لا یؤتون الزکوٰۃ، مال زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، زکوٰۃ میل ہوتی ہے، مال کا جو نکل جاتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ میل کھانے والے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، سارا رمضان ٹیلی ویژن پر یا وہ گانا بجانا نعت کے نام پر، اور یا زکوٰۃ کے اشتہارات، ہمیں دے دو ہمیں دے دو۔ یہ تو میل ہے یار، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ ان کو کھانے دو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم وہ ہسپتال بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ یہ بنا رہے ہو تو پلے سے خرچ کرو نا یار، تمہارے پلے نہیں ہے تو اس کے تم مکلف ہی نہیں ہو۔ اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو اس کے تم مکلف نہیں ہو۔ اپنے جیسے اور امراء کو ساتھ ملاؤ، اور ضرور غریبوں کے کھانے سے تم نے بنانا ہے، سارے غریبوں کے کھانے کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اسپتال کا خرچہ جی 2 کروڑ روپیہ ماہانہ ہے، ہمارا 3 کروڑ روپیہ ماہانہ ہے، اور سارے غریبوں کا لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جانے اور یہ لوگ جانے، بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا۔ فرمایا یہ کافر مالیات کو انصاف سے نہیں چلاتے، اور مالیاتی نظام ایسا ہوتا ہے، غذا ایک ایسی چیز ہے جو سارے کردار کو متاثر کرتی۔ یہود کی قومیں کچھ تباہ ہوئیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا قالون للسوت وسماعون للکذب، حرام کھاتے تھے، ناجائز مال لوٹ کر کھاتے تھے، اور جھوٹ سنتے تھے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو کردار کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا
کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اعمال نیک کرو، یعنی نیکی کی بنیاد حلال غذا پر ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو فرمایا یہ ان کا معاشی نظام ہی ناانصافی پہ مبنی ہے، لہذا وہ کیوں یہ ظلم کرتے ہیں، کیوں ناانصافی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو جھوٹ نہیں سنتے، حرام نہیں کھاتے۔ یہ سارا دن آپ کا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سچ ہی بولتا ہے، ہم تو جھوٹ نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ کو نہیں، تو میاں ان سے بچو، ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتابیں دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، دینی کتابیں پڑھو، جھوٹ سننے سے بچو۔ ہم نظام عام آدمی اسے بدل نہیں سکتا، لیکن اس کا حصہ تو نہ بنے، کم از کم اپنی رقم پر تو سود نہ دے اور نہ لے، اپنے پیسوں پہ سود نہ لے اور سود پر قرضہ بھی نہ لے، اس سے تو بچ سکتا۔ تو جتنا ممکن ہے اتنا ان سے اجتناب کرو کہ یہ آخرت کے انکار کا سبب بن جاتے ہیں۔ حرام کھانے والا بدکار ہو جاتا ہے اور بدکاری آخرت کے انکار کا سبب بن جاتی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یقیناً اس کائنات میں وہ بھی بستے ہیں جن کا ایمان کھرا اور سچا ہے اور جن کا کردار صالح ہے، اعمال نیک ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کے اور دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا بدلہ، ان کے انعامات کبھی ختم ہی نہ ہوں۔ اس بحر ظلمات میں جو دامن بچا کے نکلیں گے ان پر جو انعامات ہوں گے، فرمایا غیر ممنون، ان کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے اور انعامات ہمیشہ بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔